The Gulf states, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, the UAE, get most of their drinking water from desalination plants. In retaliation for US and Israeli strikes, Iran has been targeting airports, hotels, water plants and energy facilities in the Gulf. دوستو اگر میں یہ کہوں کہ ایران جو ہے وہ اس جنگی حکمت عملی میں امریکہ کو تباہ کر رہا ہے، امریکہ کی جو معیشت ہے یا امریکہ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس پہ ایران واٹر بمبنگ کر رہا ہے، اس نے واٹر بمبنگ شروع کر دی ہے، اور یہ واٹر جو بم ہے وہ امریکہ کے معاشی نظام کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اور امریکہ جو کہ عالمی صوبے دار بنا ہوا ہے وہ فقط اپنی معیشت کی وجہ سے، اپنی فوجی طاقت کے وجہ سے بنا ہوا ہے۔ اگر یہ واٹر بمبنگ کے ذریعے امریکہ کی جو اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو گئی تو امریکہ معاشی اعتبار سے دھڑام آ کر نیچے گرے گا، اور اس تباہی کی شروعات ہو گئی ہے۔ آپ کو میں اس کا پورا سینیریو جو ہے وہ آج کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ یہ واٹر بمبنگ کس طرح ہے، امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کے ذریعے امریکہ کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم شروعات کرتے ہیں جو اکانومی ہے امریکہ کی، اس اکانومی سے، اور اس اکانومی کو ہم لنک کریں گے یہ جو GCC ملک ہیں، یعنی گلف کے جو عرب ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، وہ کس طرح امریکی معیشت کو بوسٹ کر رہے ہیں، وہ کس طرح امریکہ کو معاشی حوالے سے بڑا تگڑا کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، اب منظرنامہ کس طرح تبدیل ہو رہا ہے، اور پھر اس منظرنامے میں جو لوزر ہوگا وہ امریکہ کس طرح ہوگا۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، جتنے بھی یہ جو خلیج کے ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں جو گراؤنڈ واٹر ہے، اس گراؤنڈ واٹر آپ سمجھیں کہ وہ گراؤنڈ واٹر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام ممالک جو انحصار کرتے ہیں وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس پر کرتے ہیں، اور ان کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو سمندر سے میٹھا پانی کر کے ان کو دیتے ہیں، اور پھر وہ پینے کا پانی وہ استعمال کرتے ہیں، ان کی انڈسٹری میں وہ پانی استعمال ہوتا ہے، ان کے زرعی مقاصد میں وہ پانی استعمال ہوتا ہے، ان کے صحت مراکز میں وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ والا جو پانی ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ان کے نکاس کے سسٹم میں وہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اپنی تمام تر ضروریات جو ہوتی ہیں ان کے استعمال کے لیے یہ امریکہ کے جو اتحادی عرب ممالک ہیں وہ یہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ ضروریات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر 100% کوئی ملک یا کوئی گھرانہ یا کوئی ایک فرد پانی استعمال کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو اسے گراؤنڈ سے پانی مل رہا ہے یا جو قدرتی طریقے سے جو اس کو پانی مل رہا ہے اس میں سے وہ پانی کی بچت نہیں کر رہا، یعنی وہ پورا کا پورا پانی جو اس کے سسٹم میں آ رہا ہے وہ پانی استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر، کوئی فرد، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی ضلع، کوئی تعلقہ اگر وہ 200% پانی استعمال کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو قدرتی طور پہ اس کو پانی مل رہا ہے اس سے 100% وہ پانی زیادہ استعمال کر رہا ہے، یعنی پھر اس پانی کا وہ بندوبست بھی کر رہا ہے۔ تو اس پرسنٹیج کو آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر اب آتے ہیں کہ یہ جو GCC کے ممالک پہ ان میں یہ پانی جو ہے وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، یا پہلے تو آتے ہیں کہ وہ پانی کتنا نکالتے ہیں۔ یعنی ڈی سیلینیشن پلانٹس ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی مشینری ہے، یا ان کی زندگی کے جو سب سے بڑے ٹھاٹ پاٹ ہیں، وہ بندرگاہیں نہیں، وہ ایئرپورٹ نہیں، وہ جو شیشے کے ٹاور نہیں، وہ ریفائنریز نہیں، وہ جو اب ڈیجیٹل جو ٹیکسیز چل رہی ہیں وہ نہیں، ہوائی ٹیکسیز نہیں، ان کے جو محلات ہیں وہ ان کی بقا کے لیے ضروری نہیں، ان کی بقا ان ڈی سیلینیشن پلانٹس میں۔ اور جو پانی UAE میں استعمال ہوتا ہے وہ 17,000% استعمال ہوتا ہے، یعنی پانی کا جو 100% اگر آپ کے پاس آئے تو ان کا جو استعمال ہے وہ 17,000% استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو واٹر اسٹریس پہ جو ناپا جاتا ہے یہ پانی سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے ان کے جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان سے یہ پانی آتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب جہاں کا پانی ہی مبارک پانی ہے، متبرک پانی ہے، اور جو آب زمزم ہم جس کے لیے
ہم منتیں کرتے ہیں لوگوں کے، تو وہاں بھی تقریباً 11.5 ملین کیوبک میٹر جو پانی ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، اور 30 جو تقریباً 32 یا 40 جو ہیں ڈیسیلینیشن پلانٹس وہاں پہ لگے ہیں، اور 70% پانی اس کا جو ہے وہ روزانہ کی ضروریات پہ وہاں سے ملتا ہے۔ تو ان خلیجی ممالک کی جو بقا ہے وہ اس پانی پہ ہے، جو پانی انہیں قدرتی طور پہ مہیا نہیں، اس پانی کا انہیں بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ اور بندوبست کس طرح؟ ہم شروعات کرتے ہیں کویت سے۔ کویت میں 90% جو پانی ہے، 90% پانی وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے ان کو مہیا ہوتا ہے، اور جو واٹر اسٹریس جو ممالک ہیں ان میں نمبر 1 پہ یہ کویت ہے۔ اور کویت میں جو جتنے بھی واٹر فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان میں تقریباً 2.2 ملین کیوبک میٹر جو ہے وہ پانی روزانہ وہاں پہ ان کو مہیا ہوتا ہے۔ اسی طرح عمان کا جو ہے وہ 86% پانی ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، اور تقریباً اس کا کوئی واٹر اسٹریس میں تیسرا نمبر ہے۔ بحرین کا جو 85% جو پانی ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، اور بڑے بڑے انہوں نے یہ پلانٹس جو ہیں وہ وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قطر کا ہم دیکھیں تو قطر میں تو 87%، یعنی کویت کے بعد قطر کا نمبر آتا ہے، اور 87% جو ہے وہ پانی ان پلانٹ سے۔ اگر یہ پلانٹس نہ ہوں، ایک وہ بھی منظرنامہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پلانٹس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ پلانٹس جو ہے، یہ پلانٹس کی جنگ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یہ پانی کی جنگ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کو جو 87% وہ قطر، پیسہ بہت ہے، سب کچھ بہت ہے، ٹھاٹ باٹ بڑے ہیں، پانی نہیں ہے۔ سعودی عرب اس میں 70% پانی جو ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ سعودی میں 30 سے 35 بڑے بڑے یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں جن سے یہ جو پانی یعنی سمندر سے میٹھا پانی کر کے ان کو مہیا کیا جاتا ہے، اور مبارک پانی ہوتا ہے سعودی کا۔ سعودی خود مبارک ملک ہے، جو مذہبی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی وہاں پہ جگہیں ہیں، تو اس سے ہم پانی منگواتے ہیں، آب زمزم ہم سب پیتے ہیں، لیکن وہ خود 70% پانی وہ خود جو ہے وہ اس سمندر سے نکال کر ڈیسیلیشن پلانٹ میں ڈال کے وہ میٹھا کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں تقریباً 42% پانی جو ہے اس میں بھی ان کا جو دبئی ہے، وہ دبئی میں تو 0 پانی ہے، وہ گراؤنڈ کا، یہ قدرتی جو پانی ہے اس میں ہے نہیں۔ اس میں تو تقریباً کوئی 80% یا 70-90% جو ہے نا وہ پانی ان پلانٹ سے آتا ہے۔ لیکن پورے متحدہ عرب امارات میں اگر دیکھیں تو یہ جو 42% پانی ہے وہ پانی ان پلانٹس کا ہے۔ اگر یہ پلانٹس ان کی آپ رکھیں ذہن میں، پلانٹس کے پانی ان کے پاس باقی تمام چیزیں ہیں لیکن پانی نہیں ہے۔ اچھا، پانی نہیں ہے تو پانی پہ جیسے میں نے بتایا کہ پانی پہ ان کی انڈسٹری پانی پہ کھڑی ہے، ان کا کولنگ سسٹم پانی پہ کھڑا ہے، ان کی مارکیٹ پانی پہ کھڑی ہے، ان کے ایئرپورٹس، ان کی ہیلتھ، ان کی انڈسٹری، سب کچھ پانی پہ کھڑا ہے۔ اور اس پانی پہ جو وہ انحصار کرتے ہیں، یعنی پانی کے معاملے میں، قدرتی پانی کے معاملے میں وہ خود کفیل نہیں ہے، اسی طرح خود کفیل نہیں ہے جس طرح اپنے دفاع میں خود کفیل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کس طرح اس صورتحال کا فائدہ لے رہا ہے۔ ایران ہر امریکی، ہر اسرائیلی بندے سے نہیں لڑ سکتا، ہر شہر کو ہٹ نہیں کر سکتا، جو ہر فوجی ہے وہ اس سے لڑ نہیں سکتا۔ جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے پاس، وہ ڈرون ہو، میزائل ہو، ٹینک ہو، جیٹ ہو، جو بھی ہو، ان کو نشانہ وہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن اس نے یہ جو خلیجی ممالک اور خصوصی طور پہ یہ جو گلف کوآرڈینیشن کونسل کے جتنے امیر ترین ملک اس نے چوز کیے ہیں ایران نے، وہ سب کے سب امریکہ کے اطاعتی ہیں، اور ان کو اس نے چوز کیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کو وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ حملہ بھی کیا ہے، ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ حملہ کیا ہے، اور ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ حملہ، پانی پہ حملہ، مطلب زندگی پہ حملہ، زندگی دھرم بھرم، کربلا، افراتفری، پانی کا، میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا، پانی کا خوف، پانی بند ہونے کا خوف زندگی کا سب سے بڑا خوف ہے۔ سندھ جو چیخیں مارتا ہے پانی کے حوالے سے، جو پورے پاکستان میں اس حوالے سے اپنا کیس پیش کرتا ہے، وہ فقط اس لیے ہے کہ پانی کا جو مقدمہ ہو، پانی زندگی ہے، تو پانی اگر کوئی بند کر دے، پانی کا سسٹم جو تباہ کر دے اگر کوئی،
تو اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. اور چین جو ایران ہے اس کو اس چیز کا علم ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, وہ اسی طرح ان کے پانی پہ اٹیک کر رہا ہے. تیل بہت ہے, تیل کا میکانزم اپنا ہے, سسٹم اپنا ہے ان GCC ممالک کے حوالے سے, لیکن پانی کا جو سسٹم ہے, تیل زمین سے تیل نکلتا ہے, پانی نہیں نکل رہا. تو پانی زندگی ہے, پانی کے لیے ان خلیجی ممالک نے کبھی سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں اور مجبوری بھی ہے کہ گراؤنڈ واٹر نہیں ہے. لیکن پانی کو جب وہ ہٹ کر رہا ہے اور تیل کو بھی کر رہا ہے, ہرموز پہ ایران تیل کو ہٹ کر رہا ہے, تیل کو بند کر دیا گیا ہے, تیل کے جو ٹینکر اور جہاز تھے ان کو نشانہ بنا رہا ہے. ساری دنیا میں ترسیل ختم ہو گئی ہے, نئے نئے معاہدے ہو رہے ہیں. روس جس کا تیل امریکہ نے حرام قرار دیا تھا اب اس کا حلال قرار دے دیا ہے. یورپ جو خود یوکرین اور روس والی جو وار ہے اس میں تیل کے حوالے سے پریشان ہے. تو یہ تیل یہاں سے بند ہو گیا اور باقی جو پانی ہے اس کو ایران ہٹ کر رہا ہے. اب الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ یہ جب عرب ممالک کا سارا جو کھیل ہے, سارے جو ٹاٹ پاٹ, ساری جو بادشاہی ہے, ساری یہ جو امیری ہے, ساری جو شاہکاری ہے, یہ ساری تیل پہ کھڑی ہے. بنیادی ان کا زندگی جو ہے وہ کھڑی ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ. ان کی بقا کو جو پانی مشینوں سے جو پلانٹ سے مل رہا ہے ان پہ, لیکن ان کی جو ٹھاٹ باٹ ہے, ان کی جو شاہانہ انداز زندگی ہے, ان کے پاس جو ڈالرز ہیں وہ سارے تیل سے ہیں. اور یہی تیل ہے جو تیل کھڑا کیا ہوا ہے جس نے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کو, امریکہ کے تمام معاشی سسٹم کو, اب ایران نے اس کو بھانپ لیا ہے. ایران نے یہ سمجھ لیا ہے کہ امریکہ کے پورے معاشی نظام کو گرایا کس طرح جا سکتا ہے, اور اس نے وہی شروعات کی ہے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے, ویسے ٹرمپ تو ہارے ہوئے ہیں, ٹرمپ نے تو ابھی فقط اعلان کرنا ہے کہ یہ جنگ بند کر دی گئی ہے, ہم نے ہدف جو ہم نے ٹارگیٹس جو تھے وہ پورے کر لیے ہیں. اور ہر ہارا ہوا بندہ اسی طرح کرتا ہے. جب کسی ملک کے پاس حکمت عملی نہ ہو, کبھی کسی حکمران کے پاس اسٹریٹجی نہ ہو جنگ لڑنے کی, جنگ سے نکلنے کی, تو پھر وہ کسی بھی موقع پہ اعلان کر دے گا کہ میں نے جنگ جیت لی ہے اور ٹرمپ یہ کرے گا. حالانکہ اس کو بری طرح شکست ہوئی ہے. سب سے بری شکست تو یہی ہے کہ اس نے امریکہ کے اتحادیوں کو ایسا مجبور کیا ہے کہ وہ پورا پیسہ جو ہے وہ امریکی اسٹاک مارکیٹ سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں, اور یہ نکالیں گے. کیونکہ یہ جو اگر گلف کنٹریز کی جو تباہی آگے چل کے ہوگی تو پھر ان کو اثر نو تعمیر کہا جاتا ہے, جس کو ری ہیبلیٹیشن کہا جاتا ہے, تو وہ تو عرب ممالک کو کرنی پڑے گی. یہ عرب ممالک تیل بیچتے ہیں, تیل ڈالرز میں بیچتے ہیں, ڈالرز لگاتے ہیں امریکن اسٹاک مارکیٹ میں. جو 7 بڑی کمپنیاں ہیں, گوگل ہے جس میں انویڈیا ہے, جس میں مائکروسافٹ ہے, جس میں ایپل ہے, جس میں باقی جتنی کمپنیاں ہیں, تو اس میں پیسہ لگاتے ہیں. آپ ان کے کبھی بھی شیئرز ہیں وہ نیچے نہیں دیکھیں گے. نیچے اس لیے نہیں دیکھیں گے, یہ ڈالرز نہیں, اس میں پیٹرو ڈالر لگے ہوئے ہیں. یہ اس کا نام ہی اصل میں اب پیٹرو ڈالر ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ کا تمام پیسہ ان ممالک سے آتا ہے. لیکن کل اگر ان ممالک کی تباہی ہو گئی اور ان ممالک کو اپنے خرچے بچانے کے لیے اپنے خرچے دفاع پہ لگانے ہوں گے, اپنے خرچے دوبارہ تعمیر پہ لگانے ہوں گے, تو پھر امریکہ کہاں جائے گا؟ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اگر نیچے آتی ہے تو امریکہ خود گر جائے گا, اور پھر اعلان ہوگا کسی اور سپر پاور ملک کا, اور وہ ملک جو خود کاروباری ملک ہے, جس کے لوگ کاروباری ہیں, جو اپنی مزاج میں, اپنی حیت میں, اپنی ماہیت میں مکمل کاروباری ہے, کمیونسٹ ملک, اور اس کا اعلان ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے. ایران اس چیز کو سمجھتا ہے. تو یہ جو واٹر بامبنگ ہے, یہ جو واٹر بم پھینک رہا ہے ایران اسٹاک مارکیٹ امریکہ کی یا اس کے معاشی نظام پہ, اس کے خطرناک نتائج نکلنے ہیں اور وہ نکلیں گے. یہ ہے وہ ایران کی واٹر بامبنگ, یہ ہے اس کا بم جو خطرناک ہے. وہ تقریباً ہائیڈروجن بم جتنا ہی خطرناک ہے, جو وہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ پہ یعنی ان کے اتحادیوں کو مار کر ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے امریکہ کے معاشی نظام کو, اور یہی جو ہے وہ امریکہ کو لے ڈوبے گی, یہ بمبنگ جو ہے, یہ واٹر بم. لیکن اس کے علاوہ ایران جو دوسری تباہی کر رہا ہے امریکہ کے معاشی سسٹم کی, وہ بھی سن کر آپ حیران ہوں گے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو ایران ہے وہ ہتھیاروں کے معاملے میں, اسلحے کے معاملے میں بہت ایک بڑے وقت سے لگا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے لیے تیاری بھی امریکہ نے کسی دور میں کروائی تھی.
پہلوی جو دور تھا اس میں کروائی تھی، فوج کو بھی ٹریننگ دی تھی، ان کی ساواک کو بھی دی تھی. یہ جو ایران کی ساواک تنظیم تھی تو اس پہ ہم الگ پروگرام کریں گے کہ اس کی ٹریننگ امریکہ نے کیسے کروائی، پھر اس کو تیار کیسے کیا. لیکن امریکہ کی دوسری معاشی تباہی جو ہے وہ شاہد ڈرون جو ہیں ان کے ذریعے کر رہا ہے. اور اس ڈرون کے حوالے سے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایران وہ ایک ڈرون جو ہے وہ تقریباً $50,000 میں وہ تیار کر لیتا ہے. $50,000 یوں تو بڑی قیمت دکھتی ہے، لیکن جب عسکری سسٹم ہوتا ہے، جو فوجی سسٹم ہوتا ہے، جو جنگی سسٹم ہوتا ہے، جو وار کی تیاری ہوتی ہے، جنگی تیاریاں ہوتی ہیں، اس میں یہ $50,000 کوئی قیمت نہیں. اور کوئی یہ بھی ہے ایک اسٹڈی کے اس کا جو دوسرا اس کے کم از کم اس کی سطح والا جو ڈرون ہے شاہد ڈرون وہ $35,000 کا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایران کے پاس جو شاہد ڈرون ہے وہ 80,000 موجود ہیں. وہ سادہ سا ٹرک جو ہے اس میں لادا جا سکتا ہے، اس کو کہیں ٹرک کو چھپایا جا سکتا ہے، کہیں سے وہ لانچ ہو سکتا ہے. تو یہ اس پہ ایک جو ڈرون ہے وہ کسی واٹر پلانٹ جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، وہ کسی ہوٹل کو نقصان دینے کے لیے کافی ہے، کسی ایئرپورٹ کو نقصان دینے کے لیے کافی ہے، کسی ریفائنری میں آگ لگانے کے لیے ایک ڈرون کافی ہے. تو اس طرح وہ ہٹ کر رہا ہے. اور ان ایرانی ڈرون سے بچنے کے لیے امریکہ جو مضبوط اور جدید قسم کا جو میزائل میکانزم یا میزائل ڈیفنس سسٹم استعمال کر رہا ہے اس کو تھاڈ کہا جاتا ہے. اور تھاڈ کا مطلب ہے ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، یعنی یہ وہ تھاڈ استعمال کر رہا ہے اور اس میں جدید قسم کے میزائل ہیں. اور اس ایک میزائل کی قیمت $10 لاکھ ہے، $1 ملین. تو ایران کے $50,000 والے ڈرون کو مارنے کے لیے آپ ایک میزائل جو $1 ملین کا ہے وہ استعمال کریں گے. اور مزے کی بات $1 ملین سے بھی کام اوپر کا ہے. اوپر کا اس لیے ہے کہ وہ ایک جو میزائل ماریں گے وہ کیا پتہ وہ ہٹ کرے یا نہ کرے، اس لیے آپ کوئی ادھر ہو گرے گا، کوئی مس ہوگا. تو 3-4 جو ہیں وہ میزائل سراسری طور پہ ایک ڈرون کو مارنے کے لیے گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. $1 ملین کے اگر 5 میزائل آپ ایک ڈرون کو مارنے کے لیے گراتے ہیں اور وہ 10 ڈرون چھوڑتے ہیں تو یہ حساب آپ لگائیں امریکہ کا جو معاشی جو تباہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. اور یہی ہو رہا ہے، یہ میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا، یہ تحقیق کی بات ہے کہ ان کے ڈرون 50,000 کے، ان کا جو ڈیفنس میزائل سسٹم ہے اس کا ایک میزائل $10 لاکھ کا ہے. اور اس نہ فقط یہ لیکن پھر اس کا آگے بھی ہے. وہ جہاں پہ یہ میزائل سسٹم کرتے ہیں، جہاں پہ ان ڈرون گرانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ ان کا بھی پتہ لگ جاتا ہے ایران کو. وہ اپنی ٹرک دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں، وہاں سے کر دیتے ہیں. وہ اپنے ہٹ پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ ہو وہ ٹارگیٹ ایگزیکٹ وہی جگہ ہو. اسی طرح ہو رہا ہے واٹر بمبنگ، اسی طرح ہو رہی ہے. جتنے بھی پلانٹس ہیں پانی کے پلانٹس ان پہ اسی طرح حملہ ہوا ہے. یہ خصوصی طور میں GCC کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح ہی معاشی نظام جو ہے وہ امریکہ کا وہ اسی طرح وہ اس پہ آہستہ آہستہ اٹیک کر رہے ہیں. اب آپ حساب لگائیں کہ امریکہ چاہے گا کہ یہ جنگ لمبی ہو؟ امریکہ تو بالکل نہیں چاہے گا، کیونکہ ایک تو GCC عرب ممالک ان کا پریشر ہے، پوری دنیا کا جو انرجی کرائسس جو اس میں ہوا ہے، پھر یہ ڈالر کرائسس میں اس کا جو کنورشن ہوگی تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا. یہ سوال آپ کے بالکل ذہن میں آتا ہوگا کہ امریکہ اتنا بڑا ملک جس نے چاند پہ پہنچ گیا، جو مریخ پہ پہنچ گیا، جو 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے فوجی جو ہے وہ سسٹم تیار کر دیتا ہے، کتنے جدید طرز کی جو وہ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، تمام تر جو ٹیکنالوجی AI اس کا وہ بادشاہ ہے، وہ ایلین تک جا کے پہنچا ہے. یہ بالکل درست ہے. اور یہ سوال ہوگا کہ پھر اتنا سستا جو ڈرون ہے اس کو مارنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کا بھی سبب ہے. اس کے 2 اسباب ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سرد جنگ چلی ہے 50 سالوں سے امریکہ اور روس کے بیچ میں، اس میں تباہی ہو گئی ہے دونوں ممالک کی. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ جنگ جب اس طرح کی ہو تو اس میں برتری لینے کے لیے ایک دوسرے سے یہ ممالک اس طرح کے ہتھیار جو ہیں، اس طرح کا اسلحہ تیار کرتے ہیں جو فقط دکھاوے کے لیے ہوتا ہے اور فقط یہ باور کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میرے پاس کتنے بڑے، میرے پاس جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے، کتنے میرے پاس جدید جیٹ ہیں، کتنے میرے پاس جدید قسم کا جو میزائل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے. تو اس طرح کی جو شرائط لگی ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کا کو اپنے آپ کو بڑا دکھانا، دوسرے ملک کو نیچا دکھانا، یہ اسی
جو ماحول تھا اور یہ جو عرصہ تھا، اسی عرصے میں اس طرح کے جدید قسم کے اور مہنگے ترین ہتھیار بنا دیے گئے ہیں. تو ایران کے پاس نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، نہ اس کے پاس کسی کی امداد تھی، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، آبادی بہت تھی، علاقہ وسیع تھا، سورسز کم تھے، ریسورسز کم تھے. تو وہ بیٹھے بیٹھے یہ ڈرون بناتا رہا ہے بچوں کے کھیلوں کی طرح، لیکن وہ استعمال کر رہا ہے بطور واٹر بم. اور یہاں یہ جو بڑے بڑے ممالک تو انہوں نے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے جو اسلحے جدید قسم کے اسلحہ بنا لیا. اب وہ کام کا نہیں ہے، وہ آپ پر ایک دوسرا معاشی بم ہے جو آپ خود پہ گرا رہے ہیں. تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ جب خریدا جاتا ہے، یہ تو پوری جو جنگی حکمت عملی تیار ہوتی ہے، اور جو بھی ڈیفنس منسٹری کسی بھی ملک کی آپ دیکھیں تو وہ کوشش کرتی ہے کہ مہنگا ترین جو ہے نا اسلحہ وہ خریدے. اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے جو سودے کرتے ہیں، وہ سودے ہمیشہ بڑے بڑے اسلحوں کے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی قیمت والے اسلحے کے ہوتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں 2-3 لیئرز ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ ہوتی ہے، ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے، پھر فوجی عملدار ہوتے ہیں، پھر یہ مختلف جو اس کے لیئرز وہ اس خریداری میں ملوث ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز مہنگی نہیں ہوگی تو کمیشن کم ملے گا. یہ ایک طے شدہ عالمی اصول ہے کہ بڑی چیز مہنگی نہیں ہوگی تو کمیشن کم ملے گی. تو یہ بات آپ بالکل چھوڑ دیں کہ امریکہ روس یہ بالکل پاک پوتر ہیں، ان میں کرپشن نہیں ہوتی. کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور ایک سبب یہ بتایا جا رہا ہے. یہ تینوں اسباب ہیں امریکہ کی تباہی کے. اور امریکہ کو یہ جنگ تو وارے میں بالکل نہیں ہے، یہ جنگ جیت بھی نہیں سکتا. ایران تو چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ بالکل چلے، اور اس نے تو ٹارگیٹ بھی طے کر لیا ہے کہ کہاں کب کس طرح حملہ کرنا ہے. اگر ٹرمپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس جنگ کو طوالت دینی ہے، جتنی طوالت دیں گے آپ ان ہوائی حملوں سے ایران کو تو فتح نہیں کر سکتے، لیکن امریکہ کی تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر زیادہ پسند آئے تو شیئر کیجیے گا. شکریہ.